ایک زمانے میں ایک دور دراز ملک میں لوگ راستے کی راہ سے بھٹک گئے تھے۔ وہ بت پرستی میں ملوث تھے اور مختلف گناہوں کے ارتکاب کرتے تھے۔ اس فساد کے درمیان اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے نبی کے طور پر منتخب کیا۔ صدیوں تک حضرت نوح نے توحید کے پیغام کی تبلیغ کی، اپنی قوم کو صرف اللہ کی عبادت کرنے اور اپنے جھوٹے بتوں کو ترک کرنے کی تلقین کی۔ لیکن ان کی کوششوں کے باوجود صرف مٹھی بھر لوگوں نے ہی اس کا پیغام قبول کیا۔ لوگوں کی اکثریت اپنے گناہ کے طریقے پر چلتی رہی اور اس کی تعلیمات کو رد کر دیا۔ اپنی قوم کی ضد اور توبہ سے انکار کو دیکھ کر حضرت نوح نے اللہ سے ہدایت کی دعا کی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی کی کہ وہ زمین کو پھیلنے والی شرارتوں سے پاک کرنے کے لیے ایک عظیم سیلاب بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو ہدایت کی کہ وہ سیلاب کے بعد زمین کو آباد کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اور اہل ایمان کو بچانے کے لیے اور جانوروں کے جوڑوں کو بچانے کے لیے ایک کشتی بنائیں۔ اللہ کے منصوبے پر اٹل یقین کے ساتھ حضرت نوح نے کشتی کی تعمیر شروع کی۔ یہ ایک بہت بڑا جہاز تھا جسے ایک طویل عرصے کے لیے باریک بینی سے بنایا گیا تھا۔ جیسے ہی کشتی نے شکل اختیار کی، لوگوں نے حضرت نوح کا مذاق اڑایا اور آنے والے سیلاب کے بارے میں ان کی وارننگ کا مذاق اڑایا۔ جب کشتی آخرکار مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر جانور اور پرندے، نر اور مادہ کے جوڑے جمع کریں تاکہ ان کی نسلوں کی بقا کو یقینی بنایا جا سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کا خاندان مومنین کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، اور جیسے ہی وہ روانہ ہوئے تو آسمان سیاہ ہو گیا اور بارش برسنے لگی۔ زمین اور آسمان سے سیلابی پانی نے اپنے راستے کی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جیسے جیسے پانی بڑھتا گیا اور کشتی سے باہر کے لوگوں کو اپنی غلطی کی سنگینی کا احساس ہوا، انہوں نے شدت سے پہاڑوں کی چوٹیوں اور بلند جگہوں پر پناہ مانگی۔ لیکن سیلاب کا پانی اس وقت تک بڑھتا رہا جب تک کہ سب ڈوب نہ گیا، اور کشتی بکھرے ہوئے پانیوں کے اوپر تیرتی رہی، اپنے اندر چنے ہوئے چند لوگوں اور جانوروں کو لے گئی۔ دنوں اور راتوں کے ہنگاموں کے بعد بارش تھم گئی اور سیلاب کا پانی کم ہونے لگا۔ کشتی الجودی نامی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے اور ایک کبوتر کو خشک زمین کی تلاش کے لیے بھیجا، اور آخرکار وہ کبوتر زیتون کی ایک شاخ لے کر سیلاب کے خاتمے کا اشارہ دے کر واپس آیا۔ اللہ کے فضل سے بچ جانے والے کشتی سے اترے اور ایک نئی زمین پر قدم رکھا۔ انہوں نے اللہ کی رحمت کی تعریف کی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد سے عہد کیا کہ دوبارہ کبھی اس طرح انسانیت کو تباہ نہیں کریں گے۔ حضرت نوح کی کشتی کی کہانی کفر کے نتائج اور اللہ کے رسولوں کی ہدایت پر عمل کرنے کی اہمیت کے بارے میں ایک گہرے سبق کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ مصیبت کے وقت ایمان، صبر اور فرمانبرداری کی طاقت کو واضح کرتا ہے۔